تاریخ میں ایسے کئی لمحے آتے ہیں جہاں کمزور طاقتور پر حاوی ہو جاتا ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی کلاسک انڈر ڈاگ سٹوری پر بات کریں گے، ایک ایسا فیصلہ کن موڑ جسے صرف تعداد نے نہیں بلکہ حکمت عملی اور ذہانت نے تاریخ کے دھارے پر ثبت کر دیا۔ یہی تو وہ مرکزی سوال ہے جو اس پوری کہانی کی بنیاد ہے۔ ایک ایسی جنگ جہاں بظاہر تمام امکانات ایک چھوٹی سی جماعت کے خلاف تھے، تو پھر آخر یہ ہوا کیسے؟ اچھا، تو ذرا ان اعداد و شمار کو دیکھیں۔ ایک طرف ہیں صرف کوئی 313 لوگ اور ان کے پاس ہیں صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ، اور دوسری طرف 1000 کی پوری فوج، 200 گھوڑے اور 700 اونٹ۔ مطلب خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ تو کوئی مقابلہ ہی نہیں لگتا، بالکل ایک ناممکن سی بات ہے۔ اس پرخطر بازی کو سمجھنے کے لیے چلیں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر حالات یہاں تک پہنچے کیسے۔ 7ویں صدی کا عرب، ایک ایسا منظرنامہ جو شدید دباؤ سے بھرا تھا، خاص طور پر اس نئی مسلم کمیونٹی کے لیے۔ دیکھیے، یہ صرف ایک شہر سے دوسرے شہر جانا نہیں تھا، یہ ہجرت جسمانی، سیاسی اور معاشی ظلم کا سیدھا سیدھا نتیجہ تھی۔ لوگوں کو اپنا ایمان اور اپنی جان بچانے کے لیے سب کچھ، اپنا گھر بار، سب پیچھے چھوڑنا پڑا۔ اور یہیں سے اس تنازع نے ایک بالکل نئی شکل اختیار کر لی، جہاں معاشی بقا کی جدوجہد نے کھلی جنگ کے شعلوں کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ مدینہ کی جو اسٹریٹجک پوزیشن تھی نا، وہ کلیدی تھی۔ سوچیں، یہ بے گھر مہاجرین، ان کے لیے مکہ کے تجارتی قافلوں پر حملے کرنا صرف زندہ رہنے کا ذریعہ نہیں تھا، بلکہ یہ اپنے ستانے والوں کی معیشت کی شہ رگ کاٹنے کا ایک بہت مؤثر طریقہ بھی تھا۔ تو پھر آتا ہے نخلا کا واقعہ، اور یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کھیل بالکل بدل گیا۔ ایک چھوٹے قافلے پر حملے میں پہلی بار خون بہا، اور جیسے ہی یہ ہوا، بات سیدھی سادی لڑائی سے نکل کر انتقام اور قبیلے کی عزت پر آ گئی۔ اب ایک بڑا تصادم، ایک بڑی جنگ تقریباً لازمی ہو چکی تھی۔ جب جنگ تقریباً طے ہو گئی تو اصل میدان جنگ سے پہلے ایک اور جنگ شروع ہوئی، ایک پوشیدہ جنگ۔ یہ تھی جاسوسوں اور معلومات کی جنگ۔ معلومات کی یہ جنگ اپنے عروج پر تھی، اور ابو سفیان کا کھجور کی گٹھلیوں سے خطرے کا اندازہ لگانا یہ فیلڈ انٹیلیجنس کی ایک شاندار، ایک حیران کن مثال ہے۔ اس سے اس کی غیر معمولی ذہانت اور احتیاط کا پتہ چلتا ہے۔ یہ وہ الفاظ تھے، یہ وہ رپورٹ تھی جس نے مکہ والوں کی صفوں میں ہلچل مچا دی۔ یہ ان کے اپنے ہی جاسوس عمیر بن وہب جہمی کی رپورٹ تھی، جس نے بتایا کہ مسلم فوج کا عزم کتنا پختہ ہے، کہ وہ آخری دم تک لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ تھا وہ لمحہ جہاں انٹیلیجنس نے سب کچھ بدل دیا۔ حکمت عملی اب ایک چھوٹے سے حملے کی نہیں رہی، بلکہ ایک مکمل بڑی جنگ کی طرف مڑ گئی۔ قرآن کی یہ آیت اس نازک لمحے کو بالکل ٹھیک بیان کرتی ہے۔ اور تم چاہتے تھے کہ غیر مسلح گروہ تمہارا ہو، یعنی مسلمانوں کے سامنے 2 راستے تھے، ایک طرف مال سے لدا ہوا قافلہ اور دوسری طرف ایک طاقتور مسلح فوج جو سیدھی ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ تو یہاں 2 آپشنز بالکل صاف تھے، ایک آسان انعام یعنی قافلہ، اور دوسرا ایک بہت بڑا خطرہ، 1000 کی فوج۔ قافلے کو چھوڑ کر فوج کا سامنا کرنے کا انتخاب ایک بہت بڑا رسک تھا، لیکن اسی میں ایک فیصلہ کن فتح کا موقع بھی چھپا ہوا تھا۔ تو اب آتے ہیں اصل منصوبے پر، دیکھتے ہیں ان تاکتیکی فیصلوں اور اسٹریٹجک چالوں کو جنہوں نے ایک چھوٹی سی فوج کو ایک ایسی فتح کے لیے تیار کیا جو بظاہر ناممکن لگ رہی تھی۔ جنگ سے پہلے کے جو 48 گھنٹے تھے نا، وہ انتہائی اہم تھے۔ اس مختصر سی ٹائم لائن سے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعات کتنی تیزی سے رونما ہو رہے تھے، جہاں ہر فیصلہ، ہر گھنٹہ اپنی ایک اہمیت رکھتا تھا۔ اور اب تینوں گروہ حرکت میں تھے، مسلمانوں کی پیش قدمی، قریش کی فوج کی آمد اور ابو سفیان کا ساحل کی طرف مڑنا۔ یہ سب راستے آخرکار بدر کے کنویں پر آ کر ملنے والے تھے، جہاں تاریخ رقم ہونے والی تھی۔ ان میں سے ہر ایک قدم ایک ماسٹر سٹروک تھا۔ پانی پر کنٹرول، بہتر زمینی پوزیشن، سورج کی روشنی کا فائدہ اٹھانا اور تیر اندازوں کا اسٹریٹجک استعمال، ان تمام چالوں نے مل کر قریش کی عددی برتری کو تقریباً بے اثر کر دیا۔ تو ان تمام حکمت عملیوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ آئیے اب اس جنگ کے ان دور رس اثرات کا جائزہ لیتے ہیں جنہوں نے واقعی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ 70 جی ہاں، مکہ کے 70 بڑے سردار اور جنگجو اس جنگ میں مارے گئے، اور 70 ہی
قیدی بنا لیے گئے۔ یہ قریش کے لیے ایک تباہ کن اور ناقابل تصور شکست تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس جنگ کو ایک تاریخ ساز واقعہ کہا جاتا ہے۔ اس نے جلاوطنوں کے ایک چھوٹے سے گروہ کے بارے میں سب کا نظریہ بدل دیا۔ اب وہ ایک بڑی علاقائی طاقت بن چکے تھے اور اس سے خطے کا سیاسی منظرنامہ ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو گیا۔ آخر میں یہ اقتباس ہماری آج کے تجزیے کے مرکزی خیال کو بہت اچھی طرح واضح کرتا ہے کہ یہ فتح صرف ایمان یا بہادری کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ یہ اعلیٰ ذہانت، بہترین منصوبہ بندی اور ایک برتر حکمت عملی کا بھی ثمر تھی۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے، بدر کا سبق صرف ایک جنگ کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ تاریخ میں طاقت اور فتح کا اصل مطلب کیا ہے، اور ایسے کتنے ہی اہم موڑ آئے ہیں جن کا فیصلہ بروٹ فورس سے نہیں بلکہ ذہانت اور حکمت عملی سے ہوا۔